أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. عزیزان گرامی، آج کی شب امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی شب ہے. بہت بڑی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، ذکر کی رات ہے. حالات کے پیش نظر مسجد و امام بارگاہوں میں یہ جشن اجتماعات کے اندر نہیں کیے جا سکتے، لیکن بہرحال ذکر نے تو ہونا ہے، ذکر ہوگا اور ذکر ہو رہا ہے. تو میں اس سے پہلے کہ تقریر کا آغاز کروں، میں ایک اپنا لکھا ہوا قصیدہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ مل کر درود پڑھ لیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد. میں کدا کھل گیا امامت کا، میں کدا کھل گیا امامت کا، ساقیہ جام دے ولایت کا. میں کدا کھل گیا امامت کا، ساقیہ جام دے ولایت کا. رحمتوں کی گھٹائیں چھائی ہیں، می برسنے لگا ہے رحمت کا. گلشن فاطمہ میں آئی بہار، پھول تازہ کھلا ہے عصمت کا. آج مقصود ہے ثنا اس کی، جو ہے سردار اہل جنت کا. منقبت پڑھ کے پا رہا ہوں میں، مزہ قرآن کی تلاوت کا. سجدہ کرتاس کے مصلے پر خامہ کرتا رہے مودت کا. اور ذکر آل نبی حقیقت میں تذکرہ ہے خدا کی عظمت کا. جب ہوا خلق نور آل نبی، پہلا شاہکار تھا یہ قدرت کا. گونج اٹھا کن فکا کے عالم میں، پہلا نعرہ خدا کی وحدت کا. مظہر شان کبریا ہے حسین، ایک وسیلہ خدا کی قربت کا. لے کے آغوش میں نبی بولے، آ گیا پاسباں شریعت کا. خالق دو جہاں کو ہے مقصود، تذکرہ مصطفیٰ کی اطرت کا. راستے حریت کے کھول دیے، رد کیا جب سوال بیعت کا. تجھ سا کوئی نہیں حسین حسین، تو مرقع ہے دین فطرت کا. اور گلشن بو تراب میں ہے بہار، فرش ہے مشک بار مدحت کا. اولیاء خدا ہی پڑھتے ہیں کلمہ شبیر تیری جرأت کا. اور دے کے خطبے علی کی بیٹی نے سر قلم کر دیا حکومت کا. حشر تک سر اٹھا نہ پائیں گے، توق پہنا دیا ہے لعنت کا. راز کھل جائے گر زمانے پر ماتم شاہدی کی عظمت کا. بند کر دیں گے مفتی فتویٰ گری، نام ہرگز نہ لیں گے بدعت کا. اور جس نے بغض علی رکھا دل میں، چن لیا راستہ ہلاکت کا. کاش آ جائے مہدی دوران، دیکھیں نظارہ دست قدرت کا. بہر امداد آئیں گے مولا، خوف کیسا لہج میں وحشت کا. لاش ڈھونڈتی پھر رہی ہے آل یزید، لاشا ملتا نہیں ہے بیعت کا. میں ہوں ذاکر حسین، میں ہوں ذاکر حسین کا سارم، تارا چمکا ہے میری قسمت کا. میں کدا کھل گیا امامت کا، ساقیہ جام دے ولایت کا. برادران عزیز، اہل ولا،
امام حسین علیہ السلام کی ولادت باشہادت کی شب ہے کہ جس رات کو میرے مولا کی ولادت باشہادت ہوئی، آسمان سے کئی ہزار فرشتے جبرائیل امین کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد کے لیے فرش پر آئے، اور اہل مدینہ نے بھی امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت مجھ ایسا کامل طالب علم کیا بیان کر سکتا ہے؟ بس اتنی ہی بات کافی ہے کہ آج آنے والے مولود نے اعلان کر دیا کہ اب نانا کا دین قیامت تک چلتا رہے گا اور کوئی اسے مٹا نہیں سکتا۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا میں نے تذکرہ کیا جس کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ کسی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا تھا، مولا اہل بیت علیہ السلام تو سبھی نجات کی کشتی ہیں، پھر الگ سے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ولیکن حسین علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ صغیر ترین یعنی تیز ترین کشتیوں میں سے ایک کشتی ہے، چونکہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی وہ قربانی کائنات کی بے مثال قربانی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باشہادت کے موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کرو۔ امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر کی گود میں دینے سے پہلے کسی خاتون نے کہا کہ ابھی ہم نے غسل ولادت نہیں دیا۔ سرکار ختم مرتبت کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا تم میں کس کے اندر ضرورت ہے کہ میرے بچے کو غسل ولادت دے؟ یہ پاک آیا ہے، طاہر آیا ہے، یہ طاہر ہے۔ اور اسی کا ذکر ہم زیارت وارثہ میں کرتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسباب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا۔ اے حسین علیہ السلام، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلب اسلاب بزرگان میں جو اعلیٰ ترین خاندان کے صلب تھے، اللہ نے آپ کو اس میں رکھا اور آپ کو ارحام طاہرہ مطہرہ میں رکھا، اور آپ کو جاہلیت کی نجاست میں چھوا تک نہیں ہے۔ یہ وہ پاک، یہ وہ صاحب کرامت گھرانے کے فرد ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپ پر سبقت نہیں کر سکتے، نام آپ ہی رکھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میرے اس شہزادے کا نام حسین ہے، اور جس کا عبرانی زبان میں شبیر ترجمہ ہوتا ہے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان نسبت موسیٰ اور ہارون کی پیغمبر نے دی تھی، اس لیے ان کے دونوں بیٹے، ہارون کے بیٹے کے نام تھا شبر و شبیر، تو انہی کے نسبت سے حسن اور حسین، امام حسن مرتبہ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا نام رکھا گیا۔ اور یہ وہ نام ہے کہ جو اللہ نے اپنے خزانے غیب میں چھپا کے رکھے ہوئے تھے۔ ان سے پہلے یہ نام نہ انبیاء کے یہاں پائے جاتے ہیں، نہ ان کی اولادوں میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دو نام شہزادوں پہ رکھے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باشہادت کے موقع پر ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ جو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ فطرس نامی ایک فرشتہ تھا جو کسی وجہ سے اپنے بالوں پر
کھو چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بالوں پر چھین لیے تھے۔ جب جبرائیل امین مبارکباد کے لیے آ رہے تھے تو پطرس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کے یہاں، حبیب خدا کے یہاں نواسے کی ولادت ہوئی ہے، مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں، کہا ہمیں بھی لے چلو۔ جبرائیل امین اس کو ساتھ لے آئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے گزارش کی کہ اس مبارک موقع پر اللہ سے مجھے بالوں پر دلوا دیجیے، میری خطا، میری غلطی کو معاف کرا دیجیے۔ اب اس پر بحث ہوتی ہے کہ کیا فرشتہ غلطی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں نے انسان کے رتبے کو دیکھتے ہوئے اللہ سے خواہش کی تھی کہ ہمیں زمین پر انسان کی شکل میں بھیج دے تاکہ ہم جا کر اس رتبے کو حاصل کریں، اور اس میں ان سے اشتباہ ہوا اور اس کے بالوں پر چھین لیے گئے۔ بہرحال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اس کے لیے دعا کی اور نہ ہی اس کے لیے استغفار کیا، بلکہ اس سے کہا کہ جس جھولے میں میرا نواسہ لیٹا ہوا ہے اپنے آپ کو جھولے سے مس کرو، اللہ تمہارے بالوں پر واپس کر دے گا۔ اور اس کے چھوتے ہی بالوں پر اسے واپس مل گیا۔ جب وہ فرشتوں کے ساتھ واپس گیا تو آسمانوں پر فخر کر رہا تھا کہ من مثلی، کون ہے جو مجھ جیسا ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ ابھی تو تیری مغفرت ہوئی ہے، ابھی تو تیرے بالوں پر واپس ملے ہیں، پھر تو تکبر کرتا ہے۔ فرشتے نے جواب میں کہا کہ آج میں فخر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، مجھے فرزند زہرا سلام اللہ علیہ نے آزاد کیا ہے۔ برادران عزیز، امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات میں سے بہت ساری خصوصیات ہیں جو بقیہ ائمہ کے لیے نہیں ہیں۔ اس میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پیدائش سے لے کر اور اپنے اس سن تک جو دودھ پینے کا ہوتا ہے، زبان رسالت کو چوس کر اپنا رزق اللہ سے پایا ہے۔ آپ نے مادر گرامی کا دودھ نہیں پیا۔ دوسری خصوصیت یہ کہ اللہ نے آپ کے نسل میں 9 بیٹے امام رکھے اور آپ کے 3 فرزند شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، اور اس کے علاوہ بہت ساری خصوصیات ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے اور عزاداروں کے لیے اللہ نے ایک الگ سے دروازہ جنت کا بنایا ہے جو مخصوص ہے عزاداران امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک ہی نعرہ ہے جو آپ نے مدینے سے رخصت ہوتے وقت لگایا تھا، اور وہ یہ کہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں نہ کسی شرارت کے لیے نہ کسی فتنے کے لیے، بل خرجت بلکہ میں اس لیے جا رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ ان آمرہم بالمعروف وانہاہم عن المنکر، تاکہ میں انہیں امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں، واسیر بسیرت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وابی علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ میں جا اس لیے رہا ہوں تاکہ میں امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں، اور اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین اپنے والد علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل کروں۔ بس آج کی شب جہاں مبارکباد ہے وہاں یہ پیغام حسینیت بھی ہے کہ ہر حسینی پر لازم ہے کہ وہ خود بھی اچھے کام انجام دے اور دوسروں کو بھی اچھے کام کی دعوت دے، اور خود بھی اپنے آپ کو برائیوں سے روکے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنے کی دعوت دے۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں جو برائی سب سے بڑی پھیلی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ لوگ نہیں، اس وقت تخت خلافت پر بیٹھا ہوا حاکم وقت ملعون اعلان کر رہا تھا کہ لائبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا تھا
نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، یعنی منکر قرآن بھی تھے، منکر رسالت بھی تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کی حقیقت کو بھی دنیا کے سامنے واضح کیا، اور اپنے نانا رسول کے رسالت کے اوپر بھی پوری طریقے سے ثابت قدم رہ کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسی لیے شاہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا تھا کہ حقا کہ بلا الہ الا است حسین، حسین لا الہ کی بنیاد ہے، یعنی اگر حسین نہ ہوتے تو پہچانا نہ جاتا کہ غیر خدا کون ہے۔ اور پھر جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آخر سجدہ کیا تو علامہ اقبال نے کہا نقش الا اللہ بر صحرا نبشت۔ حسین علیہ السلام نے صحرا میں سجدہ کر کے پیشانی کو زمین پر رکھ کر الا اللہ کی ایک نقش کو ابھارا تھا کہ اب دنیا میں کوئی بھی نہ توحید کے خلاف بات کر سکتا ہے، نہ رسالت کے خلاف بات کر سکتا ہے، نہ قرآن کے خلاف بات کر سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے قربانی دینے کے بعد بازار کوفہ و شام میں کٹے ہوئے سر سے نو کے نیزہ کو ممبر بنا کر قرآن مجید کی تلاوت کر کے دنیا کو بتایا کہ قرآن نازل بھی ہوا تھا، اور جن کے اوپر نازل ہوا تھا اس کے ہم محافظ بھی ہیں۔ خداوند کریم ہمیں امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی اپنے شہزادے جناب محمد ناصر اسجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس محفل کو مستقل آگے بڑھاتے ہوئے کلام پیش کریں۔ والسلام علیکم۔ میں نے جو کہا تھا وہی ہوا، میں نے کہا تھا یہ گرنا نہیں چاہیے، وہ گر گیا اور میرے پیر میں لگائی۔ جلدی بیٹھ جلدی بیٹھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت تمام مومنین کو مبارک ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی شان میں ایک قصیدہ پیش کرتا ہوں جو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ ہر چراغ میرے حسین کا ہے، ہر چراغ میرے حسین کا ہے، ہر چراغ میرے حسین کا ہے، دین عنواں میرے حسین کا ہے، ہر چراغ میرے حسین کا ہے۔ اور جس میں عصمت کے پھول کھلتے ہیں، جس میں عصمت کے پھول کھلتے ہیں، وہ گلستاں میرے حسین کا ہے، وہ گلستاں میرے حسین کا ہے، ہر چراغ میرے حسین کا ہے۔ اور ان کے لابا گیا ہے دنیا میں، ان کے لابا گیا ہے دنیا میں،
عصر دوران میرے حسین کا ہے، عصر دوران میرے حسین کا ہے، ہر چراغ میرے حسین کا ہے۔ اور ہر وہی شخص ہے زمانے میں، ہر وہی شخص ہے زمانے میں، جو بھی خواہ میرے حسین کا ہے، جو بھی خواہ میرے حسین کا ہے، ہر چراغ میرے حسین کا ہے۔ اور جو خدا و نبی کا ہو جائے، جو خدا و نبی کا ہو جائے، ایسا انسان میرے حسین کا ہے، ایسا انسان میرے حسین کا ہے، ہر چراغ میرے حسین کا ہے۔ اور فیض پاتا ہے جیسے سارا جہاں، فیض پاتا ہے جیسے سارا جہاں، وہ نمک داں میرے حسین کا ہے، وہ نمک داں میرے حسین کا ہے، ہر چراغ میرے حسین کا ہے۔ اور جس تقدیریں لکھی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، وہ قلم داں میرے حسین کا ہے، وہ قلم داں میرے حسین کا ہے، ہر چراغ میرے حسین کا ہے۔ اور رزق ملتا ہے غیب سے اس کو، رزق ملتا ہے غیب سے اس کو، جو ثناء میرے حسین کا ہے، جو ثناء میرے حسین کا ہے، ہر چراغ میرے حسین کا ہے۔ اور ہو نہ سجدہ قضا کبھی صارم، ہو نہ سجدہ قضا کبھی صارم، بس یہ ارمان میرے حسین کا ہے، بس یہ ارمان میرے حسین کا ہے، ہر چراغ میرے حسین کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی